سابق وزیراعظم نواز شریف سے دبئی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور نون لیگ یو اے ای کے صدر کی قیادت میں وفد نے ملاقاتیں کی۔ ملاقات میں مریم نواز بھی شامل تھیں۔ نون لیگ یو اے ای کے وفد کی قیادت صدر غلام مصطفیٰ مغل نے کی۔ نواز شریف نے سب کو عید مبارک دی اور پارٹی کو مزید فعال کرنے پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ مسلم لیگ گلف کے صدر مسلم ایم این اے احسان الحق باجوہ بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں چیف آرگنائزر مریم نواز بھی شریک ہوئی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ اقتدار میں آ کر پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہوگا۔ نون لیگ ہی ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ بند نہیں ہو رہا، بس کارڈ کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رات گئے لاہور میں زیر تعمیر اکبر چوک فلائی اوور کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کر لیں گے۔ کلمہ چوک انڈر پاس میں پانی جمع ہونے کی رپورٹ آج ملے گی، جو بھی ذمہ دار ثابت ہوا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آج بہت پروپیگنڈا ہوا ہے، اس کا جواب میر صاحب نے، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے دیا ہے۔ بالکل ہیلتھ کارڈ بند نہیں ہو رہے، بالکل کسی غریب کا علاج بند نہیں ہو رہا۔ ہاں، مس یوز اس کو بند کیا، جو مس یوز ہو رہی تھی چیز اس کو بند کیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز بند نہیں کر رہے اس میں ہیلتھ کارڈ میں ایسی چیز جس سے کسی کو فرق پڑے گا۔ دیکھیں، آپ اگر پرائیویٹ میں بھی جانا ہے تو 70% دے کے پرائیویٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ میں صرف اس سے ریلیٹڈ کہہ رہا ہوں، ہارٹ ریلیٹڈ۔ باقی چیزوں میں کئیوں میں بالکل فری بھی چیزیں، صرف اس کا انہوں نے ڈیوائڈ کیا چیزوں کو۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں صحت کارڈ سے متعلق غلط خبریں سامنے آئیں۔ یہ کارڈ 2015 میں نواز شریف کے دور میں آیا۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ صحت کارڈ پر دل کے مریضوں کا علاج بند نہیں ہوا، بلکہ اس اسکیم میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ماضی میں صحت کارڈ سے کئی لوگ ارب پتی بن گئے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ میڈیا پر کچھ ایسی انفارمیشن چل رہی ہے جس سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ جو حکومت ہے اس نے یہ صحت کارڈ پر دل کے آپریشن کی جو سہولت ہے وہ ختم کر دی ہے۔ یہ جو صحت کارڈ والی اسکیم ہے یہ 2015 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تب یہ شروع کی گئی تھی۔ جو غریب غربا افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ رکھی گئی تھی اسکیم۔ پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہو گئے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ہاسپٹل کا 100 ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کارڈ پہ ارب پتی بن گئے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جہاں خاص کر جہاں پہ کارڈیک سٹینٹ ڈلنے تھے، ہارٹ کی نالی کھول کے اس کی جگہ پہ ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، اور 3 انچ کا سٹینٹ، یہ ہمارے مشاہدے میں بے انتہا کیسز آئے، 3 انچ کا ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، وہاں 3 1 انچ کے ڈالے گئے۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے درمیان کیمپ جیل لاہور میں ملاقات ہوئی۔ چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو پارٹی میں واپس آنے کی ایک مرتبہ پھر دعوت دی۔ پرویز الہی نے اپنے سیاسی فیصلے مونس الہی کے فیصلوں سے مشروط کر دیے۔ لاہور سے زین علی کی رپورٹ۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین نے کیمپ جیل لاہور میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات ایک اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کے علاوہ چودھری شجاعت حسین نے ایک بار پھر چودھری پرویز الہی کو پی ٹی آئی چھوڑ کر دوبارہ قاف لیگ میں شمولیت کی دعوت دی۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، جو تکلیفیں برداشت کرنی تھیں وہ کر لیں، اب مونس الہی میری سیاست کے حوالے سے جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات سے پہلے میڈیکل بورڈ نے کیمپ جیل میں چودھری پرویز الہی کا طبی معائنہ بھی کیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس جدہ میں منعقد ہوا۔ اعلامیے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو گھناؤنا جرم قرار دیا گیا۔ مزید کہا گیا کہ واقعے سے پوری امت مسلمہ کو تکلیف پہنچی ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ہر طرف غم و غصے کی لہر ہے۔ OIC کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں کہا گیا کہ اسلام فوبیا کے خلاف مشترکہ لایا عمل کی ضرورت ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا تقاضا ہے کہ ایسے واقعات سے بچا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ تنظیم قرآن پاک اور اسلامی اقدار پر حملوں اور توہین کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت تمام ریاستیں نسل، جنس اور زبان کی اس بات کی پابند ہیں کہ مذہب اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ OIC کا کہنا تھا کہ ایسی سنگین کارروائیاں لوگوں کے درمیان باہمی
باہمی احترام اور باہمی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ حکومتیں دوبارہ ایسے واقعات رونما ہونے سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ اجلاس میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اجلاس میں ان مذموم کارروائیوں کے رد عمل میں مناسب اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان، اردن، انڈونیشیا، ملائیشیا، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، بحرین سمیت رکن ممالک کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان بھی شریک تھے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ جماعت اسلامی سویڈن واقعے پر احتجاج کرے گی۔ معیشت کا حال خود حکمران طبقے نے تباہ کیا۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی اس واقعے کی جو سویڈن میں ہوا ہے بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور امت مسلمہ کی طرف سے اپنا فرض ادا کریں گے۔ معیشت کا حال تو خود اس حکمران طبقے نے ہی تباہ کیا ہے، کوئی عام لوگوں نے تھوڑی تباہ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کا عمومی نظام ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ 19 جون کو حلف اٹھانے کے بعد آج 2 جولائی ہو گئی ہے اور اس 2 جولائی کو بھی ان کو چارج نہیں دیا گیا۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد اور پشاور میں پروازیں پہنچی تو عزیز و اقارب نے حجاج کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور طلحہ محمود نے کہا کہ اگلے سال کے لیے 1,79,210 حاجیوں کا کوٹا حاصل کر لیا۔ حجاج کرام کو لے کر 5 پروازیں مختلف شہروں میں لینڈ کر گئیں۔ فریضہ مقدس ادا کرنے والوں کا پرتپاک استقبال۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہلی پرواز 394 حجاج کو لے کر پہنچی۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود بھی ان عازمین میں شامل تھے جنہوں نے جدہ سے اڑان بھری۔ کراچی سے آئے مولانا تقی عثمانی نے حجاج کو خوش آمد۔ پہلی پرواز 329 حجاج کو لے کر پہنچی۔ ایئرپورٹ پر PIA کے حکام نے استقبال کیا۔ PIA کی پرواز نے کراچی میں لینڈ کیا تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حجاج کرام کا استقبال کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ پرواز کے ذریعے 363 عازمین جدہ سے کراچی۔ فیصل آباد میں قومی ایئر لائن کے ذریعے 113 حجاج کرام پہنچے۔ ڈائریکٹر حج آپریشن اور ڈپٹی کمشنر استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 292 حاجیوں کو لے کر پہلی فلائٹ پہنچی تو حاجیوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ حجاج کرام کے عزیز و اقارب نے انہیں ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ اگلے سال کے لیے پاکستان کو 1,79,210 حاجیوں کا کوٹا ملا ہے۔ جنوری 2024 سے حاجیوں کو بھیجنے کی تیاری مکمل کرنی ہے۔ پہلے آؤ پہلے پاؤ کے طریقے پر چلیں گے۔ پشاور میں تجاوزات مافیا نے ایک بار پھر مصروف ترین بازاروں میں پنجے گاڑ لیے۔ قانون سازی کے باوجود قبضہ مافیا کو مکمل ختم نہ کیا جا سکا۔ بازاروں میں شہریوں کے لیے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ پشاور سے ذاکر اللہ کی رپورٹ۔ پشاور کو تجاوزات سے پاک کرنے کے دعوے تو ہر دور حکومت میں کیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شہر کے مصروف ترین بازاروں میں تجاوزات کی برمار سے مشکلات بڑھنے لگی۔ پشاور کے اندرون شہر گھنٹہ گر، قصہ خوانی، خیبر بازار، ہشت نگری، کریم پورہ، مینا بازار سمیت دیگر مصروف ترین بازاروں میں تجاوزات کی برمار ہے۔ دکانداروں اور قبضہ مافیا نے فٹ پاتھوں پر کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کارروائی کریں۔ حکومت نے تجاوزات کا کافی وہ حل نکالا تھا لیکن تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد پھر وہی لوگوں اپنی دکانیں سے اپنی حد سے باہر نکل آئے ہیں۔ یہ پورے اندرونی شہر میں پارکنگ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور تجاوزات بھی اسی لیے ہو رہے ہیں، اس میں انتظامیہ انوالو ہے۔ صوبائی حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت تجاوزات کرنے پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں 8 سے 8 جولائی تک مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سے فوزیہ علی کی رپورٹ۔ مانسون سیزن اپنا رنگ جمانے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ کہیں موسلادھار بارش تو کہیں یالہ باری کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر سے مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ اگلے 5 روز کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گجرانوالہ اور لاہور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ موسلادھار
मूसलाधार बारिश से DI खान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हदायत कर दी गई है। महकमा मौसमियात की मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 3 से 8 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मियांवाली, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और गुजरात में भी बारिश मुतवक्के है। PDM के मुताबिक फैसलाबाद, शेखपुरा, झंग और टोबा टेक सिंह में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। इसी दौरान बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। 6 जुलाई से DG खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का इम्कान पाया जा रहा है। 4 से 7 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। DG PDM का कहना है कि हंगामी हालात में रिलीफ कैंपों वाली जगह का तयन पहले से किया जाए। छुट्टी के रोज़ लाहौर में तफरीही मकामात पर अवाम का खासा जमे गफीर दिखाई दिया। बच्चे बड़े सैर सपाटों से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट। ईद की छुट्टियों के साथ ही वीकेंड ने लाहौरियों का मजा दोबाला कर दिया। शहर के बागों में लोगों का रश लग गया। कुर्बानी की मसरूफियात से फरागत के बाद शहरी चहल पहल करने बागात में आ पहुंचे। फैमिलीज ने कश्ती की सैर की तो बच्चों ने भी खूब झूले लिए। शहरियों का कहना है कि ईद पर मेहमानों की देखभाल करने के बाद अब फुर्सत मिली है कि सैर सपाटे और कुछ हल्ला गुल्ला करें। बच्चों की फरमाइश पर उनको झूले दिलवाने ले आए हैं। झूलों से महसूस होते बच्चों का कहना था कि झूले ईद का मजा दोबाला कर देते हैं। ईद नाम ही खाने पीने और झूले लेने का है। पुप्पा के आपी के यहाँ पे मामू रहते हैं, हम उनको मिलने आए हुए थे और वो हमें यहाँ पे लेके आए हैं और हमने बहुत एंजॉय किया। घर में बच्चों ने जिद की कि ईद का दिन लगे हुए और हमें पार्क लेके चलो। बाकी ये लाहौर का पार्क है, ये बड़ा ज़बरदस्त पार्क है। आज हम यहाँ पे घूमने हैं, बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस देख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं था तो हमने कहा सारा यहाँ से टूर कर लेते हैं, तो इसलिए आए थे बाबा साहब। वीकेंड पर फैमिलीज और बच्चों के रश के बायस पार्कों में खूब रौनकें रहीं। ईद की छुट्टियों का आखिरी रोज़ लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। बच्चे अपने मनपसंद जानवरों को देखकर लुत्फानंदोज होते रहे। ईद की छुट्टियों के बाद वीकेंड को यादगार बनाने का मिशन लाहौरी फैमिलीज के हमरा बच्चों की फरमाइश पर चिड़ियाघर की सैर को पहुंचे। अपने मनपसंद जानवरों और परिंदों को देखकर बच्चे इंतहाई पुरजोश नजर आए। तस्वीरें और सेल्फियां भी खूब बनी। बच्चों ने चिड़ियाघर की सैर को ईद की खुशियों से मरबूत किया। कहते हैं सैर के साथ साथ बहुत सी मालूमात भी मिली। लाहौर जू में आया हूँ, मुझे सबसे अच्छा एनिमल कैंगरू लगा है। मुझे लाइन अच्छा लगा टाइगर। बड़ों का कहना है कि बच्चों के साथ ऐसी तफरीह दिलो दिमाग को फ्रेश कर देती है। आजकल जिस तरह से आपको पता है कि एक प्रेशर में हर बंदा, टेंशन का माहौल चल रहा है, उससे निकल के ये एंटरटेनमेंट करना हर बंदे के लिए ज़रूरी हो गया है। बच्चे अगर तफरीह के लिए चाहें तो उनको इधर ले आएँ, इंजॉय करते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी साथ में बच्चों को रिलैक्स करवा देते हैं। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि सयाहों के लिए ईद से लेकर अब तक हर मुमकिन बेहतर इंतजामात किए गए हैं।